नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं आप लोगों को शबान में वजीफ़ा बताऊंगी, वो 3 दिन में आप वजीफ़ा कर सकते हैं। चाहे तो 8 शबान को, चाहे तो 9 शबान को, चाहे तो 10 शबान को भी इस वजीफ़े को आप लोग कर सकते हैं। यानी कि पीर, मंगल, बुध, ये 3 दिनों में आप किसी भी दिन इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ये काली 7 मिर्चों पर पढ़ा जाने वाला वजीफ़ा है। ये ऐसा वजीफ़ा है जो आपकी तमाम ज़िंदगी के मसलों को हल फरमा देगा। तमाम ज़िंदगी की मुश्किलें, परेशानियों के लिए ये एक ही वजीफ़ा बहुत ही ताकतवर और पावरफुल वजीफ़ा है। और गैबी ख़जानों से आपकी इस वजीफ़े को पढ़ने से मदद होगी। ये वजीफ़ा आप 3 दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वक़्त, किसी भी जगह पर बैठकर कर सकते हैं। मदरसे, मस्जिद, घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, कहीं पे भी आप इस वजीफ़े को बैठकर कर सकते हैं। ये 3 दिनों में किसी भी दिन वजीफ़ा कर लें कि अगर आप समझते हैं आप पर जादू टूना हुआ है, कोई बाहर की चीज़ें हैं, जादू, जिन्नात हैं, हसद है, या कोई नज़र बद है आप पर, या बहुत ज़्यादा बीमार है, या कुछ भी है, आपको दौलत चाहिए, आपको औलाद चाहिए, आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, या आपकी शादी नहीं हो रही, या आपका घर नहीं है, अपना घर ख़रीदना चाहते हैं, या कि आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, किसी भी मसले के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह रब कायनात के हुक्म से आपके ज़िंदगी के तमाम मसले हल हो जाएंगे, तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी की तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी। ये काली 7 मिर्चों पर बहुत ही ताकतवर अमल है। ये आप इस वजीफ़े को खुदारा मत छोड़िएगा। आप इस वजीफ़े को शबान में, इस महीने में, इन 3 दिनों में आप ज़रूर कर लीजिएगा, खुदारा ज़रूर कर लीजिएगा। आपकी ज़िंदगी के तमाम मसलों का हल है ये वाहिद एक वजीफ़ा। अगर आप बहुत ज़्यादा वजीफ़े कर करके थक गए हैं, पीरों फ़कीरों के पास जा जाकर भी थक गए हैं, तो इस वजीफ़े को एक मरतबा लाजमन कर लें। आपकी तमाम ज़िंदगी की मुश्किलें दूर हो जाएंगी और तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी। सबसे पहले वजीफ़ा करने से पहले तो आपका यकीन कामिल होना चाहिए रब कायनात पर। और कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी आपने रखनी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये बातें लाजमन बताती हूँ। तो इसीलिए आप हमारे दिलों में ज़रा सी भी बात आ जाती है तो शैतानी वसवसा आ जाता है, तो हमें नाकामी मिलती है, हमारी मेहनत अज़ाया हो जाती है, हमें वो मकसद, हमें वो अजर, वो फल नहीं मिलता। इसीलिए रब कायनात पर पुख्ता यकीन और अच्छी नीयत रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो आप लाजमी रखा करें। इस तरह करने से रब कायनात हमारी किसी भी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। ये बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा, आप खुद करके देख लीजिए। रब कायनात से आप कुछ भी मांगेंगे, रब कायनात अपने हुक्म से आपको अता फरमा देगा। और अगर आप दौलत मांगेंगे तो रब कायनात गैबी ख़जानों से आपको इतनी दौलत अता फरमाएगा कि दौलत का सैलाब आ जाएगा। आपको समझ नहीं लगेगी कि ये दौलत कहाँ कहाँ से आ रही है। जो दूसरों के आगे हम हाथ फैलाते फिर रहे हैं, आज तो कल हम खुद दूसरों की मदद करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज़। सबसे पहले आपने अगर वीडियो अच्छी लगे
تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل پر وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام لازماً لکھیے گا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر آپ کو وظیفہ کرنے کی بھی اجازت مل جائے گی۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا محفل میلاد کے لیے بنوانا چاہتے ہیں یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے بات کر سکتے ہیں۔ جو بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ اور آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سن کر سمجھ کر پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات رہ جائے اور ہمارا وظیفہ ٹھیک نہ ہو اور پھر ہمیں وہ کامیابی نہ ملے۔ اسی لیے آپ محنت تو کر رہے ہیں تو ہماری محنت ضائع نہ ہو، اسی لیے پوری ویڈیو کو سن کر سمجھ کر پھر وظیفے کو کیجیے گا کہ جب وظیفہ کرنے لگے تو جہاں پہ بھی آپ بیٹھ کر کر رہے ہیں کسی بھی وقت کر رہے ہیں تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون دھیان کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے، بالکل سکون کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اپنے مقاصد، جن بھی مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کرے اس کو اپنے ذہن میں اپنے دل میں ضرور رکھنا ہے اور اس کی نیت بھی کرنی ہے آپ نے۔ اور سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 7 مرچیں لینی ہیں۔ ہر گھر میں 7 مرچیں، کالی مرچیں ہوتی ہیں تو آپ نے ان میں سے 7 مرچیں لے لینی ہے۔ اگر گھر نہیں تو بازار سے لے آئیں۔ 7 مرچیں آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لینی ہے۔ جب آپ نے دائنے ہاتھ میں 7 مرچیں رکھ لی تو مٹھی کو بند کر لینا۔ خدارہ پوری ویڈیو کو سن کر سمجھ کر وظیفے کو کیجیے گا۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہی ہوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ نہ تو آپ نے کسی لفظ میں کم کرنا ہو نہ ہی زیادہ کرنا ہے۔ اگر ہم کم یا زیادہ بھی کر دیتے ہیں تو ہمیں وہ کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے جس بھی تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں رب کائنات اپنے حکم سے کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرچوں کو اپنے دائنے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں رکھ کر مٹھی بند کر لینی ہے۔ 7 مرچوں کو جب آپ نے مٹھی میں رکھ کر بند کر لیا تو آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یا قہارو یا قہارو یا قہارو 121 مرتبہ پڑھنا ہے، 121 ٹائم۔ اس کے بعد آپ نے جب یا قہارو کو 121 مرتبہ پڑھ لیا تو اپنی مٹھی کو کھول لینا ہے اور 7 بار ان 7 کالی مرچوں پر پھونک مار دینی ہے، 7 مرتبہ دم کر دینا، پھر دوبارہ سے مٹھی بند کر لینی ہے اور پھر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن پاک کی ایک سورت آپ نے پڑھنی ہے، سورہ ملک۔ پوری سورہ ملک پڑھنی ہے۔ جب پوری سورہ ملک پڑھ لیں گے تو آپ نے پھر مٹھی کھولنی ہے اور اس پر پھونک مار دینی ہے اور پھر دوبارہ سے مٹھی بند کر لینی ہے۔ یا قہارو جو رب کائنات کا اسم ہے یہ آپ پر کوئی بھی جادو ٹونا، حسد، نظر بد یا جنات کچھ بھی اثرات ہیں وہ سب کو انشاءاللہ العزیز اس کے پڑھنے سے آپ پر ختم ہو جائے گا۔ جو سورہ ملک ہے یہ رب کائنات سے جھگڑا کر کے آپ کی تمام حاجتوں کو، تمام خواہشوں کو پورا کروانے کے لیے جھگڑا کرے گی رب کائنات سے اور آپ کی مدد کرے گی۔ یہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی رب کائنات سے جھگڑا کر کر آپ کی مدد کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور پھر جب آپ نے اس کو بھی 21 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر دوبارہ مٹھی کھول کر اس پر 7 مرتبہ پھونک مار دینی کالی مرچوں پر۔ یا غنیو رب کائنات کا اسم ہے، یہ غنی کرنے کا وظیفہ ہے
اور اس کے پڑھنے سے رب کائنات آپ کو غیبی خزانوں سے دولت عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرچیں لے کر دائنے ہاتھ میں رکھ کر مٹھی کو بند کر لینا، پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی یا قہارو اس کو آپ نے 121 مرتبہ 121 ٹائم پڑھ کر 7 بار ہاتھ کھول کر 7 بار پھونک مار دینی، ان کالی مرچوں پر دم کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھنی ہے بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد، اور پھر دوبارہ سے جب آپ نے سورہ ملک پڑھ لی تو 7 مرتبہ مرچوں پر پھونک مار دینی۔ اس کے ساتھ یا غنیو اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھ کر پھر اس پر مرچوں پر دم کر دینا ہے، پھر مٹھی بند کر کے ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینا اور اپنی حاجتوں کو، اپنی مرادوں کو اپنے دل میں رکھ کر ان کی دعا مانگنی، خوب دعائیں مانگے کہ اس مہینے میں قسمتیں لکھی جائیں گی، تقدیریں بدلیں گی، تو آپ اپنی مرضی سے تقدیر لکھوا سکتے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے سے۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور پھر دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ پھر جب آپ نے اپنے مقصد کو رکھ کے دعا مانگ لی اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لیا، اور پھر ان مرچوں کو لے کر اپنے سر سے 7 مرتبہ وار لینا ہے، اپنے گھر والوں کے، سب گھر والوں کے بھی چاہیں تو وار سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اپنے سر سے وار لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ سب کے سروں سے وار کر آپ نے 7 مرتبہ وار لینا اور پھر ان مرچوں کو جلا دینا ہے۔ جیسے جیسے ان مرچوں کا دھواں نکلے گا اسی طریقے سے وہ دھواں جو ہوگا آپ کے گھر کے اثرات کو ختم کرے گا، جادو ٹونوں کو ختم کر دے گا، اور آپ کی پر جو بھی بندش ہوئی ہے یا حسد ہے یا نظر بد ہے یا جادو ہے یا کہ جنات وغیرہ کا اثر ہے، سب آپ پر ختم ہو جائے گا۔ جیسے جیسے دھواں نکلے گا ویسے ویسے یہ تکلیفیں نکلتی جائیں گی، آپ کے گھر سے ختم ہوتی جائیں گی، اور آپ کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز رب کائنات کے حکم سے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔